امریکہ ایران جنگ پر جانے سے پہلے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جنگ جاری ہے، جسے پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ ایک آپریشن ہے اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک افغانستان کے اندر سے دہشت گردوں کے ٹھکانے ختم نہیں کر دیے جاتے۔ ان دہشت گردوں کے ٹھکانے جو پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، افغان طالبان کے بلوچستان خیبر پختونخوا میں 53 مقامات پر حملے کیے گئے جن کو پسپا کر دیا گیا۔ 67 خارجیوں کو ہلاک کرنے کا بھی سیکورٹی ذرائع کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے۔ پاک فوج کی ننگرہار میں کارروائی، خوگانی بیس تباہ، سینکڑوں طالبان ہلاک زخمی، متعدد چیک پوسٹیں تباہ، جلال آباد میں فضائی حملے، ایمونیشن ڈپو اور ڈرون سٹوریج ملبے کا ڈھیر بن گئے، یہ سیکورٹی ذرائع کی طرف سے کلیم کیا گیا ہے۔ طالبان رجیم کا ٹھل سیکٹر میں حملہ بھی ناکام بنا دیا گیا۔ پاک فوج نے پکتیکا میں طالبان کی پوسٹ پر قبضہ کر کے پاکستانی پرچم لہرا دیا۔ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی پاکستان کا پرچم لہرایا جاتا ہے، افغانستان کا پرچم اتار لیا جاتا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے پرچم کو کس طرح سے پامال کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ افغانستان کے پرچم پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، اس لیے بڑے احترام سے وہ پرچم اتارا جاتا ہے۔ پاک فوج کا اہداف کے حصول تک کارروائی جاری رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ افغان طالبان نے بلوچستان میں قلعہ سیف اللہ نوش کی چمن اضلاع میں 16 مقامات پر زمینی حملے کیے جو سارے کے سارے ناکام بنا دیے گئے۔ کہا گیا ہے کہ مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے ایک FC جوان شہید ہوا، 5 زخمی ہوئے۔ 2 اور 3 مارچ کی درمیانی شب افغان طالبان اور فتنہ الخارج نے ٹھل سیکٹر میں دار اندازی کی کوشش کی۔ پاک فوج نے حملہ ناکام بنا دیا۔ بھرپور اور مؤثر کارروائی میں متعدد خارجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس ولاگ کے آغاز میں ہم نے تھوڑا سا تذکرہ کر لیا پاکستان افغانستان جاری جنگ کا۔ اب چلتے ہیں مشرق وسطیٰ۔ وہاں ایران کی طرف سے امریکی مفادات پر حملے جاری ہیں۔ اسی طرح سے اسرائیل پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں اور اسرائیل کی طرف سے ایک نئی اسٹریٹجی سامنے آئی ہے۔ سعودی عرب میں آرامکو ریفائنری پر حملہ تو اسرائیل کی طرف سے کیا گیا۔ اسی طرح سے عمان پر بھی ایران نے کہا ہے کہ ہم نے کوئی حملہ نہیں کیا، لیکن عمان میں بھی تباہی ہوئی ہے۔ تو پھر یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حملے اسرائیل کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، بلکہ ایران کی طرف سے ایسا کہا گیا ہے کہ یہ حملے اسرائیل کر اور ہمارے کھاتے میں ڈال رہا ہے۔ باقی ایران کی طرف سے ایک لمبی جنگ کی پلاننگ ہے۔ ایران کے پاس کہا جاتا ہے کہ 50,000 ڈرون ہیں، ان میں سے ابھی 12,000 سے بھی کم استعمال کیے گئے ہیں۔ ایران کو ایک ڈرون $25,000 میں پڑتا ہے، جبکہ اس ڈرون کو مار گرانے کے لیے جو میزائل استعمال کیا جاتا ہے اس کی قیمت پڑتی ہے $40 لاکھ۔ گویا ایران کے $25,000 کے ڈرون کو گرانے کے لیے امریکہ کے اتحادی ممالک کو $40 لاکھ کا میزائل استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ایران کی طرف سے اپنے پڑوسی ممالک میں امریکہ کے مفادات پر حملے کیے گئے تو پھر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے امریکی اڈے فوری طور پر بند کر دیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ ہم ایران کے خلاف جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے اور اپنی سرزمین بھی ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ایران کے 80 اکابرین کی طرف سے ایران کے نئے روحانی رہبر کا، روحانی پیشوا کا انتخاب ہونا ہے۔ اس کے لیے کہا یہ جا رہا تھا کہ قم میں اجلاس ہوگا اور اسرائیل تک بھی یہ اطلاع پہنچ گئی۔ اسرائیل اور امریکہ نے مل کے قم میں اجلاس کی جگہ پر حملہ کر دیا، لیکن ایرانیوں نے اجلاس منعقد نہیں کیا تھا، گویا خالی عمارت پر حملہ کیا گیا ہے۔ اب ایران کی طرف سے یہ حکمت عملی اپنائی گئی ہے کہ ایرانی رہبر اعلیٰ کا انتخاب ورچوئل ہوگا، یعنی ایک جگہ پر وہ اکٹھے نہیں ہوں گے، جہاں کہیں بھی ہوں گے وہیں سے وہ کارروائی کا حصہ بن جائیں گے۔ باقی ایرانی حکومت کی طرف سے جس طرح سے 40 روز کے سوگ کا اعلان کیا گیا ہے، تدفین کے لیے مشہد کو منتخب کیا گیا ہے، لیکن جنازے کا ابھی تک اعلان نہیں کیا گیا کہ کس تاریخ کو یہ جنازہ ہو سکتا ہے۔ ایران میں 168 بچیاں شجرہ طیبہ اسکول میں شہید ہوئی تھیں، ان کو تدفین کر دی گئی ہے اور ان کے جنازے پر ان کے والدین جس طرح سے رو رہے تھے، جس طرح سے جذباتی مناظر تھے، ان کے جنازوں پر ان بچیوں کی کتابیں بھی رکھی گئی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کھلونے بھی رکھے گئے تھے اور ان کی
ٹافیاں یا چاکلیٹس وہ بھی ان کے جنازوں کے ساتھ ہی رکھ دی گئی تھیں۔ ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کے تابوت بھی چھوٹے چھوٹے تھے۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ کے حوالے سے پاکستان کا موقف مزید کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آیا ہے۔ پہلے ڈھکے چھپے الفاظ میں مذمت کی جا رہی تھی، اب کھول کھلا کر مذمت کی جانے لگی ہے۔ پارلیمنٹ کی اجلاس جاری ہیں، وہاں پہ بھی اسی موضوع پر بات ہو رہی ہے، اسی پر تقریریں ہو رہی ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو پاکستان کے وزیر قانون ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں، سعودی عرب دفاعی معاہدہ قومی مفاد کو ترجیح دینا ہوگی۔ اسحاق ڈار کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنانے پر متفق ہو گیا تھا، حملہ قابل مذمت ہے۔ وزیر دفاع گو کہ ان کو فارم 47 والا ہی وزیر دفاع کہا جاتا ہے، بہرحال وہی پاکستان کے وزیر دفاع ہیں اور دفاعی معاملات کے حوالے سے وہی پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایران پر حملہ اسرائیل کو پاکستان تک لانے کی سازش ہے۔ وزیر اعظم کی طرف سے آج تمام پارلیمانی لیڈرز کو ان کیمرہ بریفنگ کے لیے بلایا گیا ہے۔ تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کہ عمران خان سے ملاقات کرائی جائے، اگر نہیں کرائی جاتی تو پھر ہم اجلاس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ویسے عمومی حالات میں کوئی بھی پارٹی ایسا مطالبہ کرے تو اس کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن یہ عمومی حالات نہیں ہیں بلکہ یہ خصوصی حالات ہیں۔ عمران خان کو اس حوالے سے پتہ ہی نہیں ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف ہی ہے۔ جب تحریک انصاف کے لیڈر کو، ان کے رہنما کو اور ان کے فیصلہ ساز ہی کو نہیں پتہ کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو یہ اجلاس میں جائیں گے تو کیا موقف اختیار کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہماری عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے۔ ادھر کل بھی عمران خان سے ملاقاتوں کا دن تھا، لیکن عمران خان سے کسی کی بھی ملاقات نہیں ہو سکی۔ عمران خان کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہوئی، عمران خان کے وکلاء کی ملاقات نہیں ہوئی، حالانکہ لسٹ دے دی گئی تھی لیکن ملاقات ہوئی ہے تو عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن ایسی ملاقات سے کوئی بھی خبر باہر نہیں آتی۔ وزیر خارجہ جو ماشاءاللہ سے پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان دل و جان سے ایران کے ساتھ معاملہ سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، بیک ڈور رابطے جاری ہیں۔ ایران نے سعودیہ پر حملے سے لا تعلقی ظاہر کر دی ہے، اسٹیک ہولڈر سے رابطے میں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے۔ ادھر وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کی قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سینٹ میں اپوزیشن لیڈر سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ان کیمرہ بریفنگ کی دعوت دی گئی ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے مشاورت کے لیے آج تک کا وقت مانگا تھا۔ بیرسٹر گوہر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان صورتحال مزید خراب نہ ہو۔ پاکستان خود حالت جنگ میں ہے افغانستان کے ساتھ، جبکہ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ میں بھی پاکستان کے لیے کئی پریشانیاں ہیں۔ ایسے موقع پر بھی پیپلز پارٹی کو اپنے سیاسی مفادات یاد آ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے وفد نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اور حکومتی قانون سازی پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ ادھر یہ بھی خبریں سامنے آئی ہیں کہ تیسرے روز بھی ایران سے 115 پاکستانی وطن واپس پہنچے ہیں اور ان کی تعداد 279 ہو گئی ہے۔ چین کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایران میں جاری فوجی آپریشن کو فوری بند کیا جائے۔ جنگ کے پڑوسی ممالک تک پھیلنے پر بھی گہری تشویش ہے۔ ریاض میں امریکی سفارت خانے پر ایرانی ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ ایران نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ تل ابیب میں بھی ہمارے حملے جاری ہیں۔ دبئی میں امریکی قونصلیٹ خانے پر بھی ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ کہا گیا کہ ریاض میں امریکی سفارت خانے کو معمولی نقصان پہنچا، آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ادھر اسرائیلی اور امریکی حملے میں ایران کے عبوری وزیر دفاع مجید بن الرضا شہید ہو گئے ہیں، جبکہ ایران کے وزیر دفاع پہلے ہی حملے میں شہید ہو چکے تھے۔ قطر کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایرانی 174 بیلسٹک میزائل میں 161 تباہ کیے گئے ہیں تو باقی کے اپنے نشانوں پر جا کے لگے ہیں، 13 سمندر میں گرے۔ قطر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایران نے حملوں سے پہلے آگاہ نہیں کیا تھا۔ یہ دعویٰ UAE کا ہے، جبکہ ہم نے کہہ دیا کہ قطر کا دعویٰ ہے کہ ایرانی 174 بیلسٹک میزائل میں سے 161 تباہ کیے، 13 سمندر میں گرے۔ برطانوی میڈیا کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ کراچی قونصل خانے میں امریکی فوجیوں نے مظاہرین پر فائرنگ کی تھی، جبکہ
سندھ پولیس کہتی ہے کہ ہم نے فائرنگ کی تھی، اس فائرنگ میں 10 لوگ شہید ہوئے تھے جبکہ زخمی ہونے والوں کی تعداد 35 تھی۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ مشن کی حفاظت پر مامور اہلکاروں نے مظاہرین کو ڈرانے یا منتشر کرنے کے لیے گولیاں چلائیں۔ جانی نقصان کے بارے میں علم نہیں ہے۔ فائرنگ کونسل خانے کے احاطے کے اندر سے کی گئی، یہ پولیس کی طرف سے کہا گیا ہے، بلکہ ایک پولیس اہلکار نے اس کا دعویٰ کیا ہے۔ واقعے کے بعد پاکستان میں احتجاج کی کال دی گئی تھی۔ پاکستان میں جتنی طوفانی سپیڈ سے یہ احتجاج اور احتجاجی مظاہرے شروع ہوئے، اتنی ہی تیز رفتاری کے ساتھ یہ معدوم بھی ہوتے چلے گئے۔ ان مظاہروں میں 17 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، 10 تو ہو گئے کراچی میں، جبکہ گلگت بلتستان میں 7 افراد موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔